السلام علیکم۔ یہ علم الصرف کا دوسرا سبق ہے۔ تو پہلے سبق میں ہم نے باب اول صرف صغیر ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل سنایا تھا الضرب مصدر سے۔ ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب۔ لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لن یضرب لن یضرب۔ الامر منه اضرب لتضرب لیضرب لیضرب۔ والنهی عنه لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب۔ والظرف منه مضرب مضربان مضارب مضرب۔ والآلة منه مضرب مضربان مضارب مضرب۔ مضربة مضربتان مضارب مضربة۔ مضراب مضربان مضارب مضرب۔ وافعل التفضيل المذكر منه اضرب اضربان اضربون اضارب اضرب۔ والمؤنث منه ضربا ضربیان ضربیات ضرب وضربا۔ وفعل التعجب منه ما اضربه واضرب به وضربا۔ تو اس میں صرف کبیرہ بھی کرنی ہے، تو اس میں جو آخر فعل تعجب ہے ما اضربه واضرب به وضربا، یہ سارا واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تثنیہ جمع وغیرہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور باقی کا جو ظرف ہے، ظرف کا بھی گردان ادھر ہی پورا ہو گیا۔ وظرف منہ مضرب مضربان مضارب مضرب، ٹھیک ہے۔ اور آلۃ منہ، اس کا بھی چار صیغے جو ہیں، پہلا صغرا ہے، پہلے چار، پھر اگلا چار وسطیٰ، پھر اگلا چار کبرا، اس کا گردان بھی یہاں پورا ہو گیا۔ اور وافعل تفضیل المذکر منہ اضرب اضربان اضربون اضارب اضرب، یہ گردان بھی یہاں کمپلیٹ ہو گیا اسی صرف صغیر میں۔ والمؤنث منہ ضربا ضربیان ضربیات، یہ بھی گردان یہاں کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر شروع سے لیتے ہیں، جیسے ضربہ ہے اس سے 14 صیغے بنیں گے، یضرب سے بھی 14 صیغے بنیں گے، یہ معلوم ہو گیا۔ ضربہ فعل ماضی معلوم ہے اور یضرب فعل مضارع معلوم ہے۔ اور پھر ضارب اس میں فاعل ہے، اور ضربہ وضرب یضرب، ٹھیک ہے نا۔ وضربہ، یہ ضربہ جو ہے یہ ماضی مجہول ہے، اور ویضرب یہ مضارع مجہول ہے۔ اور پھر آگے جو اس کے بعد والے بنتے ہیں تو وہ سارے مضارع سے بنتے ہیں۔ ضرب یضرب یضرب سے بنتے ہیں، اور وضرب یضرب یضرب سے بنتے ہیں۔ تو آگے پھر اس وجہ سے ذکر ہوتا ہے لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب، ٹھیک ہے۔ تو پہلے پھر ماضی کا گردان کرتے ہیں، یہ 14 صیغے ہوتے ہیں، پہلے 6 حاضر غائب کے لیے ہوتے ہیں، پھر اگلے 6 حاضر کے لیے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلے 2 جو ہوتے ہیں وہ واحد متکلم، اور پھر آخری صیغہ جو ہوتا ہے وہ تثنیہ متکلم اور جمع متکلم کے لیے۔ تثنیہ متکلم کے لیے، تثنیہ اور جمع کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت۔ تو یہ گردان آپ کو سناتے ہیں، پھر آپ نے اس ہر گردان کو پھر 1100 مرتبہ اپنے ساتھ دہرانا ہے، خود پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا صیغہ اس میں یہ بات بھی ہے کہ یہ 6 صیغے پہلے ہو گئے، پھر اس کے بعد 6 ہو گئے، پہلے 6 غائب کے، پھر اگلے 6 حاضر کے، پھر اس کے بعد اگلے 2 متکلم کے۔ تو پہلے 6 میں پھر پہلے 3 مذکر کے، پھر اگلے 6 میں بھی پہلے 3 مذکر کے، پھر پہلے 6 میں اگلے 3، یعنی 3 کے بعد 4 5 6 یہ مؤنث کے ہو گئے، پھر اگلے 6 میں بھی جو اگلے 3 ہوتے ہیں 10 11 12 نمبر پہ جو صیغہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی مؤنث کے ہو گئے۔ اور پھر جو 3 ہم نے تقسیم کیا، تو اس میں پہلے 3 میں پہلا واحد، پھر دوسرا تثنیہ، پھر دوسرا تیسرا جمع، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے 3 اس طرح ہوتا ہے، پہلا واحد، پھر تثنیہ، پھر جمع، پھر اگلا 3 پھر واحد، کچھ پہلے 3 مذکر کے ہوتے ہیں، پھر اگلے 3 مؤنث کے ہوتے ہیں، یہ پہلے 6 ہو گئے غائب کے۔ پھر اگلے 6 میں جو پہلے 3 ہیں وہ مذکر کے ہو گئے، پھر اس سے اگلے 3 جو ہے وہ مؤنث کے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے 2 متکلم کے، ایک واحد متکلم کا اور ایک پھر جمع متکلم کا، وہ عورت ہو یا مرد ان کا برابر آتا ہے۔ پہلا واحد 1 کے لیے اور دوسرا 2 کے لیے،
اور تیسرا جمع کے لیے، تو خواہ وہ مرد ہو تو مردوں کے لیے ہوگا، جمع ہو تو عورت ہو تو عورت جمع عورتوں کا جمع ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ گردان سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتن ضربت ضربنا۔ ضربا یہ واحد مذکر غائب ہے، ضربا تثنیہ مذکر غائب ہے، ضربو جمع مذکر غائب ہے، ضربتا واحد مؤنث غائب ہے، ضربتا تثنیہ مؤنث غائب ہے، ضربنا جمع مؤنث غائب ہے۔ پھر ضربتا واحد مذکر حاضر، ضربتما تثنیہ مذکر حاضر، ضربتم جمع مذکر حاضر۔ پھر ضربتے واحد مؤنث حاضر، ضربتما تثنیہ مؤنث حاضر، ضربتن جمع مؤنث حاضر، اور ضربتا واحد مذکر یا مؤنث اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ ضربنا جمع مذکر یا مؤنث، تثنیہ مذکر یا مؤنث، ٹھیک ہے۔ تو یہ گردان ماضی کا ہو گیا۔ پھر مضارع کا بھی اس طرح ہوگا، اور معروف کا بھی اس طرح ہوگا، مجہول کا بھی اس طرح ہوگا۔ تو یہ پہلا گردان جو ہے یہ فعل ماضی معلوم کا ہے۔ ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربت ضربنا۔ اور یہ صحیح ہے، اجواف مثال جو 7 چیزیں ہم نے بتائی تھی، ناقصہ اور محموز اور مضاف، تو یہ صحیح کے ہیں۔ صحیح کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس میں حرف علت نہیں ہے، واو الف یا، اور حمزہ بھی نہیں ہے۔ ضاد را با میں نہ حمزہ ہے اور نہ حرف علت ہے، واو الف یا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا اس کا گردان ہو گیا۔ اور اس کا ترجمہ پھر ہوتا ہے مارا اس شخص، اس ایک مرد نے۔ پھر آگے اگلے آپ خود ترجمے سوچو، لیکن اس گردان کو دہراؤ، ترجمہ بعد میں سیکھ لو گے۔ اگلا گردان ہے ماضی مجہول کا، اور اس میں یاد رکھنا ہے، اس میں فعل یفعل باب ہے، تو یضرب جو ہے نا، را پہ کسرہ ہے، زیر ہے، تو یہ اس کو ادھر ہی رکھنا ہے، کسرہ بولنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگلا باب ہوتا ہے، اس کے جو عین کلمہ ہوتا ہے تو وہاں پھر پیش ہوتا ہے یفعلو، ٹھیک ہے نا۔ عین پر زیر نہیں، ضمہ بولتے ہیں، پیش بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر مجہول میں تھوڑا سا یہ بدل جاتا ہے، پہلا جو صیغہ ہوتا ہے اس پہ ضمہ آ جاتا ہے، حرف پہ ضمہ آ جاتا ہے ذات پر، اور اگلا را ہے اس کو کسرہ دے دیتے ہیں، اور با پہ فتح ہوتا ہے، زوریبا، زوریبا کا ذات پہ ضمہ ہے، را پہ کسرہ ہے، اور آگے با پہ فتح ہے۔ تو اگلا گردان اس طرح ہے ماضی مجہول کا، ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربت ضربنا۔ صیغوں کا وہی ترتیب ہے، واحد تثنیہ مذکر مؤنث حاضر غائب صحیح، ٹھیک ہے، متکلم۔ اگلا فعل مضارع کا باب ہے، فعل مضارع معلوم۔ مضارع میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے شروع میں یا الف تا یا نون آتینا، یا الف بڑھے گا شروع میں، یا بڑھے گا، یا تا بڑھے گا، یا نون بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ وہ سارے ابھی آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اور آخر میں ضمہ ہوتا ہے، با پہ پیش ہوتا ہے مضارع میں۔ مضارع مجہول، مضارع معلوم، یضرب یضربان یضربونا تضرب تضربان یضربنا تضرب تضربان تضربونا تضربین تضربان تضربنا اضرب نضرب، صیغوں کا وہی سسٹم ہے، ٹھیک ہے، واحد مذکر تثنیہ حاضر غائب سب کا۔ پھر مجہول کا گردان ہے مضارع مجہول، یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربنا تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا اضرب نضرب۔ تو یہاں پھر مضارع میں یہ ہوتا ہے کہ یا کا جو آتینا ہے وہاں ضمہ آ جاتا ہے پیش، یضرب یا پر ضمہ آ گیا، اور جو عین کلمہ ہوتا ہے اس میں را عین کلمہ ہے تو اس پہ فتح زبر آ جاتا ہے، یہ اس کا قاعدہ ہے، یہ بھی سیکھو۔ یضرب، پھر سنو مضارع مجہول، یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربنا تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا اضرب نضرب۔ پھر اس کے بعد
یہ آپ نے سیکھ لیا مضارع کا، تو آگے سارے گردان مضارع سے بنیں گے۔ تو آگے اس میں فاعل ہیں، اس میں فاعل کا گردان چھوٹا بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے لمبا گردان جو ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ آپ کو سناتے ہیں، پھر آپ نے اس کو بھی 1100 مرتبہ دہرانا ہے، اپنے زبان سے کہنا ہے تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ یہ آگے جو آپ کوئی صیغہ آئے گا تو جلدی جلدی زبان سے دہراؤ گے، سیکنڈوں کے اندر آپ نکالو گے کہ کون سے باب سے۔ تو جس باب سے معلوم ہوا کہ کون سے باب کا ہے، تو پھر آپ کو اس باب کا ترجمہ ڈکشنری میں دیکھنا ہوگا لغت میں، تو پھر آپ وہی ترجمہ نکال سکو گے۔ اس میں فاعل کا گردان ضاربن ضاربان ضاربون ضربۃ ضراب ضرب ضراب ضرب ضرب ضرباء ضربان ضراب ضروب اضراب۔ پھر مؤنث کے صیغے ضاربۃ ضاربتان ضاربات ضوارب ضوارب ضربن۔ ضربن میں را مشدد ہے، ٹھیک ہے نا، آخری جو را ضربن جو ہم نے بولا۔ تو اس میں پہلے جو دو صیغے ہیں، پہلا تو واحد کا ہو گیا، دوسرا تثنیہ کا ہو گیا۔ ضاربن ضاربان ہے، یہ مذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ضاربون ضربۃ ضراب ضرب ضرب ضرباء ضربان ضراب ضروب اضراب، یہ سارے جمع مذکر کے صیغے ہیں۔ یہ 7 صیغے اس کے ہیں، 8 ہے، ایک ہم نے اپنے طرف سے دوسری جگہ پہ پڑھا تھا اضراب۔ تو یہ 8 صیغے یہ جمع کے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ تو 9 10 ہو گئے۔ 10 صیغے جو ہیں یہ ضاربن ضاربان ہے، اس کے بعد پھر 10 صیغے جو ہیں یہ جمع مذکر کے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ضاربۃ واحد مؤنث ہے، ضاربتان تثنیہ مؤنث ہے، اور ضاربات جمع مؤنث ہے، ضوارب جمع مؤنث ہے، اور ضرب یہ بھی جمع مؤنث ہے۔ تو جمع مؤنث کے لیے یہاں 3 صیغے لائے ہیں، اور اس میں تو واحد تثنیہ بولیں گے، اور فعل یفعل بھی بولیں گے، اسباب صحیح بھی بولیں گے، مثال اجوف وغیرہ تو نہیں ہے۔ اور اس میں حاضر غائب یہ اس میں فاعل اس میں مفعول میں نہیں بولتے، ٹھیک ہے۔ اور 2 صیغے اس کے اور ہیں، زویربن و زویربتن۔ زویربن جو ہیں تو یہ تصغیر ہیں، مصغر ہیں، اس میں فاعل مذکر کا زویربن، ٹھیک ہے۔ اور زویربتن یہ تصغیر ہے مؤنث کا اس میں فاعل، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں تھوڑا سا مارنے والی عورت یا تھوڑا سا مارنے والا مرد، اس کا ترجمہ پھر یہ ہوتا ہے۔ اور گردان پھر سنو، ضاربن ضاربان ضاربون ضربۃ ضراب ضرب ضرب ضرباء ضربان ضراب ضراب ضروب اضراب ضاربۃ ضاربتان ضاربات ضوارب ضوارب ضرب زویرب زویربۃ۔ یہ آخر 2 صیغے، ایک مذکر کا ایک مؤنث کا تصغیر کا ہے۔ آگے اس میں فاعل ہے مضروب، مفعول جو بولتا ہے نا، اس میں مفعول ہے مفعول مضروب، مضروب مضروبان مضروبون مضروبۃ مضروبتان مضروبات مضاریب مضیریب مضیریبۃ۔ تو مضروب مضروبان مضروبون 3 صیغے یہ مذکر کے ہو گئے، واحد تثنیہ جمع، اور مضروبۃ مضروبتان مضروبات یہ 3 واحد تثنیہ جمع مؤنث کے ہو گئے۔ مضاریب مضیریب مضیریبۃ، اچھا مضاریب بھی جمع مؤنث کا ہو گیا۔ تو یہاں جمع مؤنث کے صرف 2 صیغے ہیں، جمع مذکر کا ایک ہی صیغہ لایا تھا مضروب، ٹھیک ہے۔ اور آگے مضیربۃ مضیربن و مضیربۃ، یہ مضیربن جو ہے یہ تصغیر ہے، صیغہ مصغر کا صیغہ ہے مرد کا، اور مضیربۃ یہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ماری گئی، مفعول کا ترجمہ ہوتا ہے مارا گیا، مارا ہوا، ٹھیک ہے۔ ایک مرد مارا ہوا، 2 ایک عورت، 2 سب، ٹھیک ہے، اس طرح ترجمہ اس کا ہوتا ہے۔ اگلا گردان ہے نفی جہد بلم۔ تو نفی جہد بلم، اس کا لم یضرب لم یضربا، لم کا کام یہ ہے کہ آخر میں
ساکن کرتا ہے، با جو ہے با کو جزم دیتا ہے آخر کو، بہرحال تو آخر با ہے اس کو یضرب، لم یضرب ساکن پڑھیں گے، وہ پیش ختم ہو جاتا ہے، لم یضرب لم یضربا وہی مضارع سے بنایا ہے نا، لیکن آخر کو ساکن کیا ہے۔ لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربنا، لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضربی لم تضربا لم تضربنا لم اضرب لم نضرب، وہی 14 صیغے ہیں اور یہ معلوم کا گردان ہوا۔ اور نہت نفی بجہد لم فعل مجہول، ٹھیک ہے، اس کا گردان ابھی سنو، لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربنا لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضربی لم تضربا لم تضربنا لم اضرب لم نضرب۔ پھر سنو، لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربنا لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضربی لم تضربا لم تضربنا لم اضرب لم نضرب، ٹھیک ہے۔ اگلا یہ ماضی پہ نفی داخل کرتے ہیں، مضارع پہ ماضی پہ بھی داخل کرتے ہیں، ما ضرب ما ضربا ما ضربو، اس طرح گردانے بھی کرو 11 مرتبہ، ما ضرب ما ضربا ما ضربو، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو مضارع ہم نے پڑھا یضربو، تو اس پہ لا داخل کرتے ہیں، باقی کچھ نہیں کرتا، اس کے حرکات کو آخری حرکت کو کچھ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح پڑھتے ہیں، لا یضرب لا یضربان لا یضربون لا تضرب لا تضربان لا یضربنا لا تضرب لا تضربان لا تضربون لا تضربین لا تضربان لا تضربنا لا اضرب لا نضرب، ٹھیک ہے۔ پھر سنو، نفی غیر مؤکد مضارع، نفی غیر مؤکد فعل نفی غیر مؤکد معلوم اس گردان کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ لا یضرب لا یضربان لا یضربون لا تضرب لا تضربان لا یضربنا لا تضرب لا تضربان لا تضربون لا تضربین لا تضربان لا تضربنا لا اضرب لا نضرب، پھر اس کا مجہول ہے، نفی غیر مؤکد مجہول، ٹھیک ہے۔ لا یضرب لا یضربان لا یضربون لا تضرب لا تضربان لا یضربنا لا تضرب لا تضربان لا تضربون لا تضربین لا تضربان لا تضربنا لا اضرب لا نضرب، وہی فعل مضارع ہے، لام اس کے پر داخل کیا ہے، تو مضارع کا گردان آپ کا پکا ہوگا تو یہ گردانیں خود بخود پکی ہوتی جائے گی۔ آگے نفی معلوم مؤکد بلن ناصبہ، لن اس پہ داخل کرتے ہیں، مؤکد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لن کیا کرتا ہے، آخر میں فتح دے دیتا ہے، زبر، ٹھیک ہے نا، نصب دے دیتا ہے، لن یضرب لن یضربا لن یضربو لن تضرب لن تضربا لن یضربنا لن تضرب لن تضربا لن تضربو لن تضربی لن تضربا لن تضربنا لن اضرب لن نضربا، اس کا مجہول گردان فعل نفی مجہول مؤکد بلن ناصبہ، لن یضرب لن یضربا، ٹھیک ہے نا، آخر میں فتح پڑھتے ہیں، لن یضرب لن یضربا لن یضربو لن تضرب لن تضربا لن یضربنا لن تضرب لن تضربا لن تضربو لن تضربی لن تضربا لن تضربنا لن اضرب لن نضربا۔ آگے اس کے بعد امر کا گردان ہے، امر میں پہلے حاضر کے صیغے بولتے ہیں، حاضر میں معلوم بولتے ہیں، پھر اس کے بعد مجہول بولتے ہیں، پھر اس کے بعد غائب کی صیغے بولتے ہیں، اور متکلم 14 صیغے ہیں نا، تو متکلم پھر متکلم جو غائب کے صیغے ہیں وہ اس کے ساتھ ملاتے ہیں، تو پہلے والے گردان کے 6 صیغے ہو گئے اور اگلے والے گردان کے پھر 8 صیغے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اضرب یہ فعل امر معلوم ہے، ٹھیک ہے نا، فعل امر معلوم گردان کا نام ہے یہ۔ اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا، پھر سنو، اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا، پھر اس میں مؤکد امر ہے، امر حاضر ہے یہ، ٹھیک ہے نا، فعل امر حاضر معلوم مؤکد بانون تاکید ثقیلہ، نون تاکید ثقیلہ اس میں داخل کرتے ہیں، اس میں ترجمہ میں تاکید ہو جاتی ہے۔ پہلے کا ترجمہ تو یہ تھا کہ تو مار ایک مرد، اور
ابھی اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ ضرور بھی ضرور تو مار تو ایک مرد، ضرور بھی ضرور، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کا گردان سنو، ازر بن ازر بان ازر بن ازر بن ازر بان ازر بنان، صیغوں کا وہی ترتیب ہے، وہی تسنیہ جمع کا 6 صیغے ہیں نا۔ آگے فعل امر معلوم موقت بانون تاکید خفیفہ، پہلا نون سکیلا تھا، ڈبل تھا، مشدد تھا، ڈبل نون تھا، جو اللہ پہ لام ڈبل ہے نا، محمد میں میم ڈبل ہے نا، تو اس یہاں نون اس طرح ڈبل ہے، اور آگے یہ نون خفیفہ ہے، یہ نون سنگل ہے، ٹھیک ہے نا۔ ازر ازر بن ازر بن ازر بن، یہ 3 صیغے ہیں، تو ازر بن واحد ہے اور ازر بن جمع ہے، واحد مذکر اور جمع مذکر، اور ازر بن یہ واحد مؤنث ہے۔ یہ 3 صیغے کا یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد امر مجہول ہے، لتضرب ہم نے وہاں پڑھا تھا صرف صغیر میں، اور یہ بھی ساکن کرتا ہے آخر کو، ٹھیک ہے نا، جیسے لم کام کرتا ہے اسی طرح امر بھی کرتا ہے، اور یہاں مضارع پہ لام داخل ہو جاتا ہے۔ لے اضرب تھا پہلے، وہاں تا گرایا تھا، یا جو تھا آتینا میں سے جو لفظ تھا وہ گرایا تھا اور حمزہ لگایا تھا، اور پھر اس کے بعد لام اس سب پہ لگا دیا، ٹھیک ہے۔ لتضرب یعنی معلوم میں ہم نے اس کا کیا کیا، حمزہ لگایا، اور باقی جو مجہول ہے معلوم کا معروف، معلوم کا صرف معروف جو ہے نہیں، امر معلوم میں اضربا صرف حمزہ لگایا تھا، اور امر حاضر مجہول میں پھر لام لگا لیتے ہیں، لتضرب لتضربا لتضربو، گردان کا نام کیا ہے؟ فعل امر حاضر مجہول، لتضرب لتضربا لتضربو، لتضربی لتضربا لتضربنا، ٹھیک ہے، لتضرب لتضربا لتضربو لتضربی لتضربا لتضربنا، یہ گردان 1100 مرتبہ بولو اپنی زبان سے۔ پھر اس پہ وہی انہوں نے سکیرہ داخل ہو جاتا ہے، اور چاہیے کہ مارا جائے تو ایک مرد یا تو ایک عورت جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں انہوں نے امر مجہول مؤکد بانون تاکید سکیلا، یہ گردان آخر میں نون داخل کر دیا، ڈبل نون، ٹھیک ہے نا، مشدد نون۔ لتضربن لتضربان لتضربن، لتضربن لتضربان لتضربن، لتضربن لتضربان لتضربن، لتضربن لتضربان لتضربن لتضربن لتضربان لتضربنان، لتضربنان، یہ گردان ہو گیا۔ آگے چلو، اس میں پھر نون خفیفہ، لتضربن لتضربن لتضربن، نون خفیفہ میں وہی ہے کہ پہلا صیغہ، اچھا وہاں ضرور بھی ضرور مارے یا نہ مارے، ٹھیک ہے نا، نہ مارے تو نہیں میں ہوگا، امر میں مارے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں ضرور بھی ضرور مارا جائے، لتضربن، اور لتضربن ضرور مارا جائے، وہاں 2 مرتبہ ضرور بھی ضرور، اور یہاں 1 مرتبہ ضرور بولتے ہیں خفیفہ میں، ٹھیک ہے۔ لتضربن لتضربن لتضربن، لتضربن ضرور مارا جائے تو ایک مرد، اور لتضربن یہ ضرور مارے جاؤ تم سب مرد، اور لتضربن ضرور ماری جائے تو ایک عورت، زمانہ استقبال میں، یہ امر نہیں، اس میں سارا زمانہ استقبال ہوتا ہے، اور نفی بلند جو ہے اس میں بھی زمانہ استقبال ہوتا ہے، اور لم یضرب لم یضربا لم یضرب، وہاں ماضی کا ترجمہ بھی لے سکتے ہیں، مضارع کا ترجمہ بھی لے سکتے ہیں لم سے، ٹھیک ہے۔ نہیں، لم میں صرف ماضی کا ترجمہ لیتے ہیں، لم میں صرف ماضی کا ترجمہ لیتے ہیں، لم میں ماضی کا ترجمہ لیتے ہیں، اور لا یضرب لا یضربان، لا جو داخل کرتے ہیں وہاں ماضی کا بھی لیتے ہیں، مضارع کا بھی لیتے ہیں ترجمہ، ٹھیک ہے۔ اور لن میں پھر صرف استقبال کا ترجمہ لیتے ہیں، زمانہ استقبال کے لیے ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد،
اور یہ امر میں بھی استقبال کا ترجمہ ہوتا ہے اور نہیں میں بھی استقبال کا ترجمہ ہوتا ہے۔ آگے مجہول کے امر غائب کے گردان ہیں۔ امر غائب معلوم، لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا لأضرب لنضرب۔ پہلے تین صیغے مذکر کے ہو گئے، واحد تثنیہ جمع، اگلے تین واحد تثنیہ جمع مؤنث کے ہو گئے، اور اگلے دو جو ہیں لأضرب لنضرب یہ واحد متکلم اور پھر جمع متکلم، لام داخل کیا ہے نا، باقی صیغہ وہی مضارع کا ہے، مضارع کا گردان پکا یاد کرو۔ پھر بانون تاکید ثقیلہ امر غائب معلوم مؤکد بانون تاکید ثقیلہ، لیضربن لیضربان لیضربن لتضربن لتضربان لیضربنان لأضربن لنضربن۔ پھر اس کا نون خفیفہ امر غائب معلوم بانون تاکید خفیفہ، لیضربن لیضربن لتضربن لأضربن لنضربن۔ یہاں اس میں خفیفہ میں پھر واحد متکلم جمع متکلم اور ملاتے ہیں، اور تین صیغے تو پہلے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ لأضربن واحد متکلم ہے اور لنضربن جمع متکلم ہے۔ آگے نہیں مجہول کا گردان ہے، فعل امر غائب امر ہے، نہیں تو ابھی شروع ہوگا اس کے بعد، فعل امر غائب مجہول کا، لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا لأضرب لنضرب۔ پھر اس کے بعد امر غائب مجہول بانون تاکید ثقیلہ، نون تاکید ثقیلہ اس پہ داخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیضربن لیضربان لیضربن لتضربن لتضربان لیضربنان لأضربن لنضربن۔ پھر سنو، لیضربن لیضربان لیضربن لتضربن لتضربان لیضربنان لأضربن لنضربن۔ آگے بانون تاکید خفیفہ امر غائب مجہول بانون تاکید خفیفہ، لیضربن لیضربن لتضربن لأضربن لنضربن۔ آگے پھر نہیں کا گردان ہے، نہیں میں بھی پہلے حاضر معلوم ہوگا، پھر حاضر مجہول ہوگا، پھر غائب معلوم ہوگا، پھر غائب مجہول ہوگا، ٹھیک ہے۔ لا تضرب لا تضربا لا تضربو لا تضربی لا تضربا لا تضربنا، یہ ایک گردان پورا ہو گیا۔ پھر آگے حاضر معلوم بانون نہیں حاضر معلوم بانون تاکید ثقیلہ، لا تضربن لا تضربان لا تضربن لا تضربن لا تضربان لا تضربنان۔ پھر سنو، لا تضربن لا تضربان لا تضربن لا تضربن لا تضربان لا تضربنان۔ پھر بانون تاکید ثقیلہ خفیفہ، ابھی ثقیلہ تو گزر گیا، موقت بانون تاکید خفیفہ، نہیں حاضر معلوم کی بات چل رہی ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ یہ تین گردانے ہوتے ہیں، معلوم کے تین، پھر مجہول کے تین، اس طرح پھر پہلے تو حاضر کے تین، پھر غائب کے تین، امر اور نہیں کا یہ ترتیب ہے۔ لا تضربن لا تضربن لا تضربن، یہ بانون خفیفہ کا ہو گیا معلوم گردان۔ ابھی نہیں حاضر مجہول شروع ہو گیا، اس کے بھی تین گردانے ہیں۔ پہلا سیدھا سادہ گردان ہے لا تضرب لا تضرب لا تضربا لا تضربو لا تضربی لا تضربا لا تضربنا۔ اب نہیں مجہول ہے بانون تاکید ثقیلہ، لا تضربن لا تضربان لا تضربن لا تضربن لا تضربان لا تضربنان۔ اب نہیں مجہول بانون تاکید خفیفہ، لا تضربن لا تضربن لا تضربن لا تضربن لا تضربن لا تضربن۔ ابھی نہیں غائب معلوم ہے، اس کے بھی تین گردان ہیں۔ یہ امر اور نہیں کی سارا قاعدہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لا یضرب لا یضربا لا یضربو لا تضرب لا تضربا لا یضربنا لا اضرب لا نضرب۔ ابھی نہیں غائب معلوم بانون تاکید ثقیلہ، لا یضربن لا یضربان لا یضربن لا تضربن لا تضربان لا یضربنان لا اضربن لا نضربن۔
یہ وہی صیغہ ہے مضارع کا، لیکن شروع میں لام لگایا ہے، ٹھیک ہے نا، لام الف لا لا، اور امر میں صرف لام تھا، الف نہیں تھا اس کا، اور لام کی زیر تھا، لتضرب لأضرب، ٹھیک ہے نا، اور نہیں میں لام الف لا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہی مضارع کا ہوتا ہے، اور آخر میں یہ بھی جزم دیتا ہے۔ اچھا، پھر اگلا گردان نہیں معلوم مؤکد بانون تاکید خفیفہ، لا یضربن لا یضربن لا تضربن لا اضربن لا نضربن۔ پھر آگے صرف کبیر نہیں غائب مجہول، لا یضرب لا یضربا لا یضربو لا تضرب لا تضربا لا یضربن لا اضرب لا نضرب۔ آگے نہیں غائب مجہول بانون تاکید ثقیلہ، لا یضربن لا یضربان لا یضربن لا تضربن لا تضربان لا یضربنان لا اضربن لا نضربن۔ اور نہیں کا ترجمہ یہ اسی مجہول کا کرتے، نہ مارا جائے وہ ایک مرد، لا یضرب، ٹھیک ہے، چاہیے کہ نہ مارا جائے وہ ایک مرد، اس طرح ترجمہ اس کا ہوتا ہے۔ ضرور بھی ضرور جو ثقیلہ ہے، ضرور بھی ضرور نہ مارا جائے وہ ایک مرد یا عورت جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور خفیفہ کا پھر ضرور نہ مارا جائے وہ ایک مرد، ٹھیک ہے۔ اور معلوم کا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ لا تضرب، نہ مار تو ایک مرد، زمانہ استقبال میں، ٹھیک ہے نا، امر نہیں میں استقبال ہی آتا ہے۔ اور یہ بھی بول سکتے چاہیے کہ نہ مار، چاہیے کہ نہ مارے تو ایک مرد۔ تو یہ نہیں کا گردان اسی طریقے پہ ہم نے سنا دیا، لا یضرب فعل نہیں غائب مجہول بانون تاکید ثقیلہ، لا یضربن لا یضربان لا یضربن لا تضربن لا تضربان لا یضربنان لا اضربن لا نضربن۔ اور را پہ فتح آتا ہے مجہول میں، ٹھیک ہے نا۔ آگے نہیں غائب مجہول بانون تاکید خفیفہ، لا یضربن لا یضربن لا تضربن لا اضربن لا نضربن۔ آگے جو صرف صغیر میں ہم نے گردان پڑھا تھا، تو وہ گردان پہلا اس میں ظرف کا تھا، زمانہ یا مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مضربن مضربان مضارب مضربن، مضربن واحد ہے اور مضربان تثنیہ ہے اور مضارب جمع ہے، تو ایک وقت یا ایک جگہ مارنے کی، ایک وقت یا ایک جگہ مارنے کی، دو وقت یا دو جگہ مارنے کی، مضربن مضربان مضارب، سب وقت یا سب جگہ مارنے کی، ٹھیک ہے۔ اور مضربن یہ تصغیر ہے، ایک وقت یا ایک جگہ تھوڑی سی مارنے کی، تھوڑی سی، ٹھیک ہے نا۔ آگے اس میں پھر چار صیغے اس میں اعلیٰ کے ہیں، مضربن مضربان مضارب مضربن، اس میں اعلیٰ صغرا ہے یہ، ٹھیک ہے، اس میں اعلیٰ مارنے کا چیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مارنے کی چیز، پھر دو مارنے کی چیزیں، پھر مضارب تین مارنے کی، سب مارنے کی چیزیں، مضربن ایک چیز تھوڑی سی مارنے کی، مصغر ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی مارنے کی ایک چیز۔ تو یہ چار صیغوں میں پہلا صیغہ واحد ہے، پھر تثنیہ ہے، پھر اگلا جمع ہے، اور پھر آخر والا صیغہ چوتھا صیغہ یہ وہ تصغیر کا ہوتا ہے، اور ترجمہ یہی ایک ہے سب کا۔ اگلا وسطی اس کو بولتے ہیں، صرف کبیر اس میں اعلیٰ وسطی، ٹھیک ہے نا۔ مضربتن مضربتان مضارب مضربتن، پھر کبرا ہے اس کا، مضرابن مضرابان مضاریب مضریبن، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اس میں تفضیل ہے، اضرب و اضربان اضربون اضارب اضیربن، تو اضرب واحد ہو گیا، اضربان تثنیہ اور اضربون جمع، اضارب یہ جمع ہے، اور اضیربن یہ مصغر ہے، یہ جو یا آ جاتا ہے اور یا سے ماقبل عرب، اچھا ماقبل ما بعد، ماقبل اس سے پہلے اور ما بعد اس کے بعد، یہ لفظ ہم بار بار استعمال کرتے رہتے ہیں، یہ بھی سمجھ لو، یاد کر لو۔ تو یا ہے اس سے ماقبل فتح آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تصغیر ہوتا ہے۔ پچھلے صیغوں میں بھی اس طرح تھا، مضیربتن مضیربن، ٹھیک ہے، یہ صیغے گزر گئے، ادھر اس میں فاعل میں بھی گزر گیا، اس میں مفعول میں بھی۔ اچھا،
تو یہ کیا ہے؟ اضرب و اضربان اضربون، ازارب و ازیربون واحد، اضرب و اضربان تثنیہ، اضربون جمع، ازارب جمع، ٹھیک ہے. اور یہ مرد کا گردان ہے، ٹھیک ہے، مذکر کا گردان ہے. ازیربن ایک مرد تھوڑا سا زیادہ مارنے والا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے زیادہ، زیادتی اس معنی میں ہوتی ہے، ایک مرد زیادہ مارنے والا یا دو مرد زیادہ مارنے والے، سب مرد، ٹھیک ہے. مذکر کا گردان، اس میں تفضیل مذکر مؤنث کا گردان، ضربا ضربیان ضربیات ضربن و ضرائبا، ٹھیک ہے. ضرائبا یہ تصغیر ہو گیا، ایک عورت تھوڑا سا زیادہ مارنے والی، اور پہلے میں ایک عورت زیادہ مارنے والی. آگے فعل تعجب ہے، ما ضربہ واضرب بھی وضربا، کیا عجیب مارا اس ایک مرد نے، سب کا یہی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں مذکر غائب، یہاں مذکر غائب اس میں استعمال ہوتا ہے. یہ جتنے بھی اسم گزر گئے تو اس میں یہ صرف فعل تعجب میں غائب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ترجمے میں. باقی کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ غائب ہے یا حاضر ہے. یہ جو اس میں تفضیل مؤنث گزر گیا، مؤنث اور مذکر گزر گیا، تو اس میں غائب اور حاضر کا پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے. اس میں فاعل میں بھی حاضر غائب کا پتہ نہیں چلتا. اچھا، یہ ہو گیا پہلا گردان. تو اس کو اسی طرح 1100 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسی کے ساتھ باقی گردانے ہیں وہ اگلے ویڈیو میں اپلوڈ کرتے ہیں. تو یہ پہلا باب جو تھا وہ ضرب یضرب کا تھا، پھر اس طرح دوسرا باب ہے وہ نصر ینصر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تیسرا باب ہے وہ علم یعلم کا ہوتا ہے. تو پھر وہاں اس کے مضارع اسی کے وزن پر رکھ کر آپ نے گردانی کرنی ہے. جیسے یہاں یفعلو، فعل یفعلو، ضرب یضربو، عین کا جو مضارع کا جو عین ہے وہ مکسور ہے، تو آپ نے اس طرح نصر ینصرو، یہاں عین مضارع کا جو عین ہے وہ مضموم ہے، ضمہ ہے اس پہ، تو یہاں پھر آپ نے ضمہ بولنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اگلے گردانے دوسرے اگلے ویڈیو میں آپ کو سناتے ہیں، ثلاثی مجرد کے اور مزید فی کے اور رباعی کے سب سناتے ہیں انشاءاللہ. تو اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے، دینی معلومات کے لیے جو ہماری استعداد بن جائے، فتویٰ وغیرہ دینے کے لیے بہت سارے علماء موجود ہیں، لیکن ہم صرف عربی سکھانے اور قرآن کو نزدیک لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کہ ہر بندہ اپنے گھر میں قرآن سمجھنا اس کو آ جائے. ہاں ایک بات ہے، آپ لوگوں نے ڈکشنری لینا ہوگا، ڈکشنری میں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا فائدہ معلوم حاصل ہو گیا، وہاں سے پھر انشاءاللہ آپ ترجمے نکال سکو گے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بہرحال آپ یہ گردان ابھی دہراؤ 1100 مرتبہ گردان جو ہم نے سنائی ہے، تو اس سے آپ کے سارے گردانے پکے ہو جائیں گے. اور یہ گردانے آپ کی پکی ہو گئی جو ابھی تک جتنا ہم نے سنایا ہے، تو اگلا سارا آپ کو یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور کچھ قوانین ہوں گے پھر وہ بھی انشاءاللہ اس پہ پورا مکمل ویڈیو بنائیں گے. السلام علیکم.